وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئی کے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہی لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی علامت، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتائی، اور بتایا کہ دیکھو میرے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد وہ یوں ہی نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ نیکیوں کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں، اور پھر نیکی میں جلدی بھی کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہے جو لوگوں میں امت ظاہر کی، ان میں سب سے بہتر امت اگر کوئی ہے تو تم ہو، آپ ہو، ہم ہیں۔ یہ ہم کو فضیلت کہ ہم بہترین امت قرار دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو کہا کہ بہترین امت ہو تم، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم بڑے خوبصورت ہو، اس لیے نہیں کہ تم بہت اچھے ہو، تمہارے اندر برائیاں نہیں ہیں، تم گناہ نہیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ سب تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر کیوں بہترین امت کہا؟ کہ ہمیں کوئی سرقاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، پھر کیوں کہا گیا کہ آپ بہتر امت ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جو بہترین امت ہونے کا اعزاز جو ہمیں ملا ہے، ذرا غور کریں کہ آج ہم وہ کام کر رہے ہیں یا ہم نے چھوڑ دیا اس کا۔
ہم لوگوں کو نیکی کا حکم، ہم نے تو سوچ لیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا یہ علماء کا کام ہے، یہ مبلغین کا کام ہے، جو دعوت و تبلیغ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے۔ لیکن امت میں تو سب آئے نا، صرف علماء تو نہیں ہے امت میں، سب امت کے اندر ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہیں وہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے رہیں اور برائی سے روکتے بھی رہیں۔ اس لیے بہترین امت ہوگا، بہترین امت کا جو تاج ہمارے سر پر رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے جس کو آج ہم فراموش کر بیٹھے، آج ہم جس کو پس پشت ڈال بیٹھے، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر واقعی بہتر امت بننا چاہتے ہو تو اس بات کو اپنے اندر ذہن میں بٹھا لو کہ آپ کو نیکی کا حکم بھی دینا ہوگا اور برائی سے روکنا بھی ہوگا۔ نیکی کا حکم آپ کو کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی ہو تو بھی حکم یہی ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچائے، یعنی اگر کوئی ایک آیت بھی جانتا ہے، ایک آیت بھی جانتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ آیت جو ہے اگلے تک پہنچائے، دوسرے تک پہنچائے۔ یعنی آپ جو کچھ جانتے ہیں اچھائی اور آپ جو کچھ جانتے ہیں کہ برائی ہے تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم اس پر کوئی عمل نہیں کر رہے، کوئی عمل نہیں کر رہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں خود تو نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن گھر میں بیوی کو اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں کرتا، بیوی کو اٹھانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو ایک آواز دے گا اور نکل جائے گا، جب تک کہ وہ اٹھے اس سے اس وقت تک ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ اٹھ جائے، بس آواز دی اور آ جاتا ہے مسجد۔ بچوں کو اٹھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، بچوں کو اسی سوئے پڑے رہنے دیتے، خود نماز کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، باہر والوں کو کیسے روکتے؟ باہر والوں پر کیسے تنظیم کرو گے؟ تو شروعات جو کرنی ہے آپ کو اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے دوست و احباب سے کرنی ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی، اللہ استطاعت دے تو یہ کام اور بڑے پیمانے پر ہو جائے، گاؤں والوں کو اور بڑے پیمانے پہ ہو جائے، جہاں جہاں آپ کو بلایا جائے یا جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر جا کر یہ کام کریں۔ لیکن یہ آپ کو کام کرنا ہے، شروعات اس کی گھر سے کرنی ہوگی، یوں نہیں کہ آپ آ گئے اور بیوی کو اسی طرح فجر کی نماز میں چھوڑے دیا سوئی ہوئی، نہیں، آپ اس کو اٹھائیں۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ مرد اپنے آپ کو بڑا غیور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کا حال یہ ہے کہ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو غصہ کرتا ہے بیوی پر، سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا پھینک دیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے پر کبھی اتنا غصہ نہیں کرتا ہے۔ بچوں پر اگر بچہ ٹیوشن کلاس نہ جائے تو پورے دن کا غصہ اس کے اوپر اترتا ہے، لیکن اس مرد کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہم بہترین امت کیسے ہوگی؟ بہترین امت کا خطاب جو ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں یہ خطاب ملا ہے۔ اگر نہیں ملا تو پھر اس بات کو شروع کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے، اور سب سے بہترین شروعات اگر کہیں سے کرنی ہے تو اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے گھر سے اس بات کو شروع کرو، کیونکہ آپ جو ہیں گھر کے حاکم ہو، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد جو ہیں عورتوں پر گھر میں جو ہیں وہ حاکم ہیں، تو آپ کی بات اگر گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر کون مانیں گے؟ لیکن ناراض ہو کر دکھاؤ، کبھی کبھی پیار سے منواؤ اور کبھی کبھی غصے میں ناراض ہو کر اور سختی کر کے ان کو مناؤ۔ اس لیے تو شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے حکم دیا جائے کہ نماز پڑھے، نماز پڑھے، نماز پڑھے کہتے رہیں، 3 سال تک اس کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر سختی کی جائے اور اس کو نماز کی تاکید کی جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ ہمارے بچے اور بالخصوص ہماری بچیاں برادران ملت اسلامیہ ایسے ایسے لباس پہنتے ہیں کہ نہ باپ منع کر رہا ہے نہ ماں منع کر رہی ہے،
جوان بچی ہو گئی ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں ہے. جوان بچی ہوئی ہے, دوپٹہ اگر دیا بھی ہے تو اتنا پتلا ہے کہ صرف گردن کے اندر لٹکا ہوا ہے, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ حاکم ہو اپنے گھر کے, کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے بارے میں, آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا. برادران ملت اسلامی کا ہم بہترین امت اس لیے ہیں کیونکہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اب روکنے کی جو حیثیت ہے اس کو 3 درجوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منقسم فرمایا ہے. فرمایا حدیث شریف میں ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ. اگر تم میں سے کوئی برائی ہوتے دیکھے, غلط کام ہوتے دیکھے, تو اس کی اصلاح کرنے کا پہلا یہ کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے, استطاعت ہے, طاقت ہے, ہاتھ کی قوت ہے کہ تم کسی کو روک سکتے ہو تو بیدی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے ہاتھ سے روکو. اگر تمہارے اندر طاقت ہے, اور یہ طاقت میں سمجھتا ہوں ہر مرد کے اندر ہے جو اپنے گھر والوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہے. ہاتھ کے ذریعے, اپنی طاقت کے ذریعے روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا. جب سب کچھ خرچہ آپ ان کا اٹھاتے ہو, دوسری باتوں پر ناراض ہو کر بتاتے ہو, تو آپ یہ بھی تو کر سکتے ہو نا. لیکن نہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں روکتے. فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ, اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے روکو, یعنی اگر تم کسی کو روکو گے, سامنے والا بڑا طاقتور ہے, گالی گلوچ پر اتر آئے گا اور تکلیف دے گا, ایذا دے گا اور آپ کو اذیت پہنچائے گا, تو پھر حکم یہ ہے بِلِسَانِهِ, آپ اس کو اپنی زبان سے روک سکتے تو زبان سے کہو کہ یہ برائی ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس طرح پر اس پر عمل کرنا ہے, اس پر نہیں عمل کرنا. یہ زبان سے کہنے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ, دوسرا درجہ جو بتایا گیا وہ یوں ہے کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو اسے, تو اپنی زبان سے روک سکتے ہو, محبت کے انداز میں ہو یا غصے کے انداز میں, جس طرح سے بھی آپ کو امید ہے کہ وہ رک جائے گا اس کام سے, اس طرح سے آپ کو روکنا ہے. لیکن اپنی زبان کی طاقت کا استعمال کرنا ہے اور اپنی زبان کی قوت کا اظہار کر کے اسے بتانا ہے کہ آپ اس کام سے رکیں. یہ ذمہ داری ہے آپ کی اور ہماری. اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر کسی کو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو زبان سے روکیں گے تب بھی وہ آپ کو اذیت دے گا, تب بھی آپ کو تکلیف پہنچائے گا. تو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ آپ زبان سے روک سکتے ہیں. تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ, تو پھر اسے قلب سے, دل سے برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, میرے آقا نے فرمایا ایمان کا ادنا درجہ ہے. ایمان کا ادنا درجہ ہے, ادنا حصہ ہے کہ تم دل سے اسے برا جانو, دل سے اسے برا جانو. یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے, ادنا حصہ ہے. برادران ملت اسلامی, اب غور کریں اپنے اپنے کردار پر, اپنے اپنے افعال پر, اپنے معاملات پر, کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم اس برائی کو دل سے برا سمجھتے ہیں, ہاتھ سے تو نہیں روکتے, زبان سے تو نہیں روکتے, لیکن کیا دل سے برا جانتے ہیں؟ جسے ادنا درجہ ایمان کا کہاں ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں. گھر کے اندر ہمارے زور و شور کے ساتھ ٹی وی کے اندر ننگے ناچ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دل سے برا جانتے ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں, راستے میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں, نماز کے لیے نہیں آتے, آپ دل سے برا جانتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ کے دوست احباب ہیں, جب راستے سے آئیں تو ان کو دعوت دے کہ آؤ چلو نماز کے لیے, آؤ مسجد. یہ آپ کی ذمہ داری ہے برادران ملت اسلامیہ, لیکن ہم دل سے بھی برا نہیں چاہتے. اب ہم ایمان کے کس حصے میں ہیں, اور اس کے نیچے بھی 2 باتیں ہیں علماء نے لکھی ہیں, کہ ایک یہ ہے کہ دل سے برا نہ جاننا, جیسے آج ہم نہیں جان رہے بہت سارے گناہوں کو, گناہگاروں کو دیکھ کر جو ہے اس کے گناہ کو دل سے برا نہیں جانتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں برادران ملت اسلامیہ, اس میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, چپ بیٹھتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑے گا, ہمارا کیا نقصان ہے, ہم تو عبادت کر رہے ہیں, ہم تو بندگی کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں مسلمان, یاد رکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے ساتھ وہ بھی پیسا جائے گا جو اللہ کی بندگی کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو, جبرائیل جاؤ اور جا کر فلاں بستی کو الٹ دو, اس لیے کہ اس کے اندر گنہگار بہت زیادہ ہیں.
اس میں خطاکار بہت زیادہ ہے، اس بستی کو پلٹ دو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس بستی کے قریب آئے تو دیکھا کہ اس میں ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے، یعنی لگاتار اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پلک جھپکنے کی مقدار بھی وہ اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برت رہا ہے، بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، مولا بستی تو پلٹ دو لیکن اس میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، پلک جھپکنے کی مقدار بھی وہ تیری عبادت سے غافل نہیں ہے، اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور اس کے ساتھ پوری بستی کو پلٹ دو، اس لیے کیونکہ وہ خود تو نیک ہیں لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے، لوگوں کو غلط کام پر اصلاح نہیں کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکتا نہیں ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ خاموش رہتا ہے، اس لیے اس کو بھی الٹ دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا اندازہ لگائیں، وہ لوگ جو سوچتے صرف میں ہی عبادت کروں گا، میں اپنا دیکھوں گا، دوسرے کا کیا لینا ہے۔ میں نے جو پہلی بات بتایا تھا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکا جائے، ہاتھ کا استعمال کیا جائے، لیکن بزرگان دین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر یہ استطاعت نہیں بھی ہے، یہ طاقت نہیں بھی ہے تمہارے پاس کہ ہاتھ سے تم روک سکو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں معلوم ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا اور اس روکنے پر مجھے اذیت دی جائے گی، مجھے مارا جائے گا، مجھے ذلیل کیا جائے گا، تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے اسے روکا جائے، چاہے ہاتھ سے ہو چاہے زبان سے ہو، افضل یہی ہے، کیونکہ تیسرا جو درجہ ہے وہ اضعف الایمان کہا گیا ہے، ادنا درجہ ہے، تو افضلیت اسی میں ہے اگرچہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا دین کے خاطر ذلیل ہونا اسی میں عزت ہے، دین کے خاطر اگر کوئی ذلیل کرتا ہے آپ کو تو اسی میں عزت ہے آپ کی، اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہوگا؟ اگر دین کی خاطر اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر عزت اور نہیں ہو سکتی۔ برادران ملت اسلامیہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حق بات کہے کسی کے سامنے اور حق بات کہتے ہوئے اس پر ظلم ہو، اس کو ستایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، یہاں تک کہ وہ حق بات کہنے کی وجہ سے مارا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حق بات کسی کو کہتے ہوئے کہنے کی وجہ سے وہ ظالم کے ہاتھوں مارا جائے، ہم کو مارنے کا تو یہاں پر تصور نہیں ہو سکتا، تھوڑی بہت اذیت دے، چند گالی سننے میں ملے، چند الٹی سیدھی باتیں سننے میں ملے، لیکن آقا نے فرمایا اگر اس حالت میں مارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سوچے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی، اور کیسا شہید، عام شہید نہیں بلکہ فرمایا اس کا مقام اس شہید کا اتنا بلند ہوگا کہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار کے درمیان اس کو جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، کون جو حق بات کہتا ہوا مارا جائے گا، جس کو کسی کی فکر نہ ہو کہ میں نے حق بات کہی ہے، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے اچھائی پہنچے گی، کچھ نہیں، میں حق بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھنا اگر ایسی حق بات اپنی زبان سے نکالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کے اندر اثر پیدا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کے اندر ایسی قوت اور ایسا اثر پیدا فرمائے گا کہ ظالم سے ظالم انسان آپ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کے سامنے جو ہے اگر اس نے کچھ ظلم کیا ہوگا آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایسے حق تھے کہ ہر جگہ پر چاہے کوئی پھر گھبراتے نہیں تھے حق بات کہنے سے، بلکہ ان کا یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے ان کا ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جنازے کے لیے تشریف لے گئے،
جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جو بھی آتا تھا وہ جو میت تھی اس کی تعریف ہر کوئی آتا جو بھی آتا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بہت نیک آدمی تھا, بہت اچھا تھا اور بہت متقی تھا, بہت پرہیزگار تھا, ایک نے بھی برائی نہیں کی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھے تاکہ ان سے بھی معلوم کر لے کہ کیسا آدمی ہے, اچھا ہے یا برا ہے, کیسا ہے. تو ان لوگوں کے درمیان گئے, ان لوگوں نے بھی تعریف کی. جب تیسرے لوگوں کے درمیان گئے, ان لوگ جہاں جاتے بس اس کی تعریف ہی تعریف سننے میں آتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ پکا مومن نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں نفاق ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھانا پڑ جاتا. لوگ حیران ہوئے, سب تعریف کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے اس کے دل میں نفاق, آپ کہہ رہے اس کے دل میں فطور ہے, یہ کیسے؟ سب تو تعریف کر رہے ہیں. تو حضرت سفیان ثوری کا جواب غور سے سننا ہو. کہا انہوں نے کہ سنو, وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حق گو ہوتا, یہ سب لوگوں کو حق کی بات کہا ہوتا تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے دشمن ضرور ہوتے. سب تعریف کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے منہ پر ویسا جو جیسا ہوتا تھا اس کے اوپر ویسا ہوتا. تو مخالفت اگر ہو رہی ہے کسی حق کہنے والے کی تو سمجھ جانا کہ وہ حق پر ہے, اور جب تک مخالفت نہیں ہوگی تو جب تک آپ بھی یقین کر لینا اس بات کو کہ ضرور کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جس کے منہ پر ویسی, جو جیسا ہو اس کے منہ پر ویسی بات کر رہا ہے. برادران, یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی. ایک مرتبہ حاکم وقت ان کے سامنے نماز پڑھ رہا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جیسی اللہ اکبر کہا اب ان کا ہاتھ رکتا نہیں, ہاتھ تھمتا نہیں, بس ہاتھ بھاندا, اب دوسرا ہاتھ کہیں یہاں پر کھجانے میں لگ گیا, کہیں یہاں کھجانے میں لگ گیا, کہیں یہاں کھجا. اور بہت سارے لوگ تو صرف داڑھی ایسے ایسے کرتے رہتے, پتہ نہیں کیا ان کو سمجھ میں آتا ہے. ہاتھ نماز کی رکعت باندھی ہے, بس ہاتھ اٹھایا پھر داڑھی کو ہاتھ لگایا, پھر ہاتھ اٹھا کے پھر داڑھی کو ہاتھ لگایا. یہ ان کی ایسی عادت ہو گئی ہوتی, یہاں کھجایا وہاں کھجایا. برادران ملت اسلامیہ, دو اللہ اکبر کے درمیان اگر 3 مرتبہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ کتنی مرتبہ کئی لوگ کرتے ہیں. تو جو حکیم وقت تھا اس نے 3 مرتبہ سے زیادہ جو ہے اپنے داڑھی میں ہاتھ لگایا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاکم تھا, آسان نہیں تھا نا اس کو جواب دینا. آج ہم کسی کو بولنے کے بارے میں سوچتے ہیں عام انسان کو کہ وہ ناراض ہو جائے گا, ہم سوچتے ہیں, لیکن حضرت سفیان ثوری حاکم تھا اپنی جگہ پر, شریعت محمدی اپنی جگہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر. ٹوک دیا اسے اور کہا ایسی نماز پڑھتے ہو کل قیامت کے دن گیند کی طرح تمہارے منہ پر ماری جائے گی. اب حاکم وقت بگڑ گیا, غصہ کرنے لگا اور جھڑک گیا, جھڑک کر کہنے لگا کہ تم میری اصلاح مت کرو, تم اپنا کام کرو. بہت سارے لوگوں کو اصلاح قبول نہیں ہوتی ہے, جب اصلاح کی جائے تو اصلاح قبول نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو اپنی انا بیچ میں آتی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, اصلاح کے درمیان یہ انا بیچ میں لانا یہ شیطان کا طریقہ ہے, اور خطأ اجتہادی پر سچی توبہ کرنا جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے خطأ اجتہادی ہوئی, آپ نے توبہ کی, اور شیطان سے خطا ہوئی, اس نے توبہ نہیں کی بلکہ انا خیر منہ کہا, اس نے میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں, اصلاح نہیں کیا. راندے بارگاہ وفخرج منها فإنك رجیم, قرآن نے کہا نکل جا تو مردود ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ آدم کی اولاد ہیں تو خطا پر اصلاح ہونی چاہیے, شیطان کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے. برادران ملت اسلامیہ, حاکم وقت شیاطین تینت اس پر غالب تھی, اس نے کہا کہ کل انہیں پھانسی دی جائے. اللہ اکبر, پھانسی کی سزا سنائی دی گئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے دن ایک اور بزرگ ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. لوگ آئے, حضرت پھانسی کا وقت ہو گیا ہے, عنقریب جو ہے آپ کو سزا سنائی دی گئی ہے, عنقریب پھانسی دی جائے گی. آپ بے فکر ہو کر یہاں پر آرام کر رہے ہیں, آپ بے فکر ہو کر یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں.
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگر میں اس حال میں بھی مارا گیا کہ میں حق بات کسی کے سامنے کہتا ہوں تو اللہ مجھے شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کہا مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا مولا آج ظالم میرے اوپر غالب ہیں اور وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ میں نے اس کے منہ پر حق بات کہی ہے، یا اللہ اسے اس کے انجام تک پہنچا دے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ حاکم وقت زمین میں دھستا چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے زود اثر دعا ہم نے، یعنی اتنی جلدی دعا قبول جو ہوئی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ہاتھ آسمان سے کی جانب اٹھے تھے اور نیچے بھی نہ آئے تھے کہ حاکم وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس سے زود اثر دعا ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ میری حق گوئی کا نتیجہ ہے کہ میں حق بات کہتا ہوں، اللہ نے میری زبان میں تاثیر پیدا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ اور ہم جو ہیں بہتر امت اس لیے ہیں کیونکہ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، برائی پہ خاموش نہیں رہتے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر برائی دیکھیں تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو برائی سے روکے، گناہوں سے روکے، نیکی کا حکم دے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ لوگوں کو اپنے دوست احباب کو مسجد میں لے آئے، نماز پڑھنے کے لیے لے آئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درمیان جو بات میں نے کہی، اس کے کہنے میں مجھ سے اگر کوئی غلطیاں خامیاں ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔